ہماری خواہشات کے مطابق کتاب ہو، یا مکمل اس کو ہٹا کر کے دوسرا قرآن نہیں لا سکتے تو بدل ہو، اس کے اندر تبدیلی کر ڈالیے، ایسی تبدیلی جو ہماری خواہش کے مطابق ہو، ہمارے نفس کے مطابق، اس کے اندر ایسے احکامات ہوں کہ جو ہمارے نفس کے ساتھ ٹکرانے والے نہ ہوں، اس کے اندر بتوں کے خلاف باتیں نہ ہوں، اور اس کے اندر ہماری رسوم اور رواج کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو، ہمارے نفسوں کے مطابق ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ان لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر دیجیے کہ مسلمان ہونا ہے تو اسی قرآن کو اپنانا ہوگا، اور مکمل طور پر اپناؤ گے اس کے تمام تر احکامات کو اور عمل کرو گے، اسی صورت کے اندر تم کامیاب ہوگے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو نہیں مانتے ہو؟ اگر لوگ کتاب کے بعض حصے کو تسلیم کر لیں، اس کے پر عمل کریں جو ان کے نفسوں کے مطابق ہو، خواہشات کے مطابق ہو، کھانا کھانے کا حکم ہے، شادی کرنے کا حکم ہے، کھانے کے بعد میٹھے کھانے کی سنت ہے، اور ایسے احکامات کے جو نفس کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں، جو کسی قدر مشکل ہیں، ان کو چھوڑ دیں، کچھ احکامات مانیں اور کچھ نہ مانیں، تو یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور ایسے لوگ آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ مکمل طور پر کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں کہ جو ادخلوا فی السلم کافہ کی عملی تصویر بن جاتے ہیں، کہ لوگوں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر کے پاؤں تک، اور دوسرا مطلب یہ کہ مکمل اسلام کو اپنا لو، پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو سیکھنے والے، اس کے پر عمل کرنے والے بن جاؤ، مکمل اسلام کو اختیار کرو گے تو اسی صورت کے اندر تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہ جو آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس کے اندر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ہماری خواہشوں کے مطابق کچھ تبدیلی کر لو، تو ایسے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر دیجیے، میں یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، مجھے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر اپنی طرف سے کوئی ترمیم کر لوں، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں، تمہارے خواہشات اور تمہاری نفسوں کے مطابق اس بات کا مجھے کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ ہاں لوگوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر وہی ہوتا ہے، وہی پڑھتا ہوں، وہی پڑھاتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور لوگوں کو بھی اسی کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے اندر میں تبدیلی کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اگر اس کے اندر تبدیلی کروں اپنی مرضی کے ساتھ تو یہ نافرمانی ہوگی، اور اگر میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو لہذا وہ لوگ کہ جو قرآن کے اندر تحریفات کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، لیکن جو لوگ ترجموں کے اندر یا تشریحات کے اندر کچھ تحریفات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا جرم ہوگا، یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑے دن کے عذاب کا، قیامت کے دن کے عذاب کا ایک خطرہ موجود ہے۔ کل کہہ دیجیے لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما تلوتو تو میں اس کی تلاوت تمہارے اوپر نہ کرتا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین تمہیں اس کلام سے خبردار کرتا۔ یہ جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں، جو کچھ تمہیں پڑھا رہا ہوں، جو تمہارے سامنے قرآن کو پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی سے سیکھ کر کے کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کے حکم، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تمہارے سامنے قرآن کو پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوتا ہے، جبرائیل امین لے کر کے آتے ہیں اور تمہارے سامنے عنوان میں پہنچا دیتا ہوں۔